بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی، خاص طور پر خلفائے راشدین کی، ان کی مبارک سیرت، ان کی مبارک زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ تذکرہ ہماری زبانوں پر، ہماری مجلسوں میں بار بار ہو. مقصد یہی ہے کہ وہ صفات، وہ خوبیاں اور ان کی زندگی، اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں. یہی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کا، صحابہ کی جماعت کا انتخاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے. تو یہ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے سامنے، ہم سب کے سامنے ان کے تذکرے ہوں. تو الحمدللہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ گزر چکا ہے. گزشتہ مجلس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے کچھ حالات کو میں نے بیان فرمایا تھا. حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں بڑے منفرد، نمایاں، ممتاز صحابی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. عثمان نام آتا ہے تو سب سے زیادہ دو چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی، ایک ان کی حیا اور ایک ان کی سخاوت. امت مسلمہ پر جب بھی تقاضا آیا، حالات آئے، ضرورت آئی، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ کے کہنے پر صف اول میں مالی قربانیوں میں جو صحابہ کی جماعت ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. غزوہ تبوک کے موقع پر جو انہوں نے خرچ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون. اللہ کے کیسے خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے یہ کیا. احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے یہ کیا. اور نہ کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اپنا احسان بھی رکھتا ہے. ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى. جس پر خرچ کر رہے ہیں اسے ہرٹ بھی نہیں کرتے، میں نے تمہیں دیا لہذا تم میرا یہ کام کرو. اور ایک آیت ہے سورہ زمر کی، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. امن ہوا قانت آناء اللیل وساجدا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ. کیسے خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جن کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے گزر جاتی ہیں. عبادت دن میں عبادت کرتے ہیں، رات میں بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان
کی ایک شان یہ تھی کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک انہوں نے مکمل فرمایا. ایک رکعت. بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، اتنی کثرت سے روزہ رکھتے کہ 5 جو دن ہیں جس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ اکثر روزہ رکھتے. اور وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت کا ایسا خوف کہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر جب روتے تو ان کی داڑھی جو ہے تر ہو جاتی. فرماتے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، یہاں اگر میں نکل گیا تو آخرت کی تمام منزلوں میں پار ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ ایسی خشیت، ایسا استحضار ہمیں نصیب فرمائے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت میں آپ کو بتاؤں مختصر. مہاجر صحابی ہیں، مکے کے رہنے والے. جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، سوائے بدن پر جو کپڑے تھے اور ایک تلوار تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں. یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عثمان کے ساتھ ان کا لقب کیا ہے؟ غنی. غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی کہتے ہیں بہت زیادہ مالدار. آج آدمی جو ہے اس بات کو پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے کہ پیسہ کیسے بنا، ہم پیسہ کیسے بنا، اور اس پر سبجیکٹس ہیں، اس پر جو ہے کورسز ہیں اکنامک کے، کہ دیکھیں ہم اسے پیسہ کیسے بنائیں. بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب تاجر کیسے بنے؟ وہ کیا اصول تھے، وہ کیا سیکریٹ تھے جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اپنی تجارت میں وہ سکسیسفل ہوئے. یہ بھی ایک چیز دیکھنی ہے، کیونکہ سب سے کامیاب تاجر، یہاں تک کہ لقب ہی پڑ گیا غنی. مال دولت بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں نے عرض کیا کہ آئے تھے ایک کپڑے پر، ایسا نہیں کہ بہت سارا انویسٹمنٹ لے کے آئے تھے اور آ کر مدینے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آنے والے ہر صحابی کو مدینہ منورہ کے صحابی کے ساتھ بھائی بھائی بناتے تھے، جس کو مواخات کہتے ہیں. حسان ابن ثابت ایک صحابی ہیں مشہور، ان کے بھائی ہیں اوس ابن ثابت. ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا تھا. اوس ابن ثابت بہت ہی غریب صحابی ہیں. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اب سوچے کہ انہوں نے یہ اپنی تجارت میں کامیابی کیسے حاصل کی. رزق دینے والے اللہ ہیں، رزاق اللہ ہیں. اللہ نے دنیا کو جو بنایا ہے وہ اسباب کی دنیا بنائی ہے. محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن کس طریقے پر محنت کی، کس طریقے پر کوشش. خود کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تجارت کے کامیابی کے راز کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میری کامیابی 6 بنیادیں، 6 پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنی تجارت میں کامیابی عطا فرمائی. سب سے پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ دیکھو، میں کبھی بھی تجارت، جو بھی میری تجارت ہے، میں خود کنت اعالج، مختصر جملہ ہے عربی میں اعالج. اعالج کہتے ہیں جو بزنس ہے اس بزنس کو میں خود سنبھالتا ہوں، میں کسی کو حوالے نہیں کرتا، کسی مینیجر کو، کسی اکاؤنٹنٹ کو، کسی ملازم کو، کسی پہ ٹرسٹ نہیں. کیونکہ احتیاط الگ چیز ہے، اعتماد الگ چیز ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب سے پہلا اصول یہ بیان کرتے ہیں، میری تجارت پر میں خود کھڑا رہتا ہوں، اس کی نگرانی کرتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں. میں کسی کے حوالے کر کے بے فکر نہیں رہتا. کوئی بھی مسئلہ آئے تو اس مسئلے کا سلوشن خود تلاش کرتا ہوں. یہ سب سے پہلی چیز، کنت اعالج. اور دوسری چیز، میں اپنی تجارت کا نفع جو ہے کم سے کم رکھتا ہوں، تاکہ جو ہے پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ بکے. اس کو دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ میں زیادہ نفع کا حریص نہیں ہوتا.
کیونکہ جب آدمی میں حرص آتی ہے تو برکت اڑ جاتی ہے۔ میں دوسری چیز فرمائی کہ میں جو ہے اپنے نفع کو مختصر رکھتا ہوں، مختصر سا نفع رکھا اور اس کو۔ تیسری چیز، میں جو میں کماتا ہوں اور اس سے جو پروفٹ مجھے ملتی ہے، اس پروفٹ کے ایک حصے کو میں دوبارہ بزنس میں لگاتا ہوں۔ سمجھ؟ تیسرا اصول ہے، یعنی آدمی جو ہے ایک انویسٹمنٹ کیا اور کرنے کے بعد جو ہے پھر اسے پروفٹ ملی، یعنی کہ پروفٹ پھر سرمایہ اسی اصل مال اسی پہ لگا ہے، پروفٹ کھا رہے نہیں، پروفٹ کو بھی جو ہے نا، جو پروفٹ ہے اس میں سے ایک حصہ میں اس پہ لگاتا ہوں۔ اس طرح میں اپنے رأس المال، اپنا ایسٹ جو ہوتا ہے اس کو میں بڑھاتا رہتا ہوں۔ اور چوتھی چیز، میں پرانی چیز خریدتا نہیں، پرانی چیزیں جو ہوتی ہیں میں اس کو جو ہے نہ خریدتا ہوں نہ اس کو بیچتا ہوں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ پانچویں جو چیز ہے، میں چار باتیں ہوگی، ہاں پانچویں چیز یہ ہے کہ میں اپنا جو انویسٹمنٹ ہے ایک جگہ پر نہیں کرتا، الگ الگ جگہ انویسٹمنٹ کرتا ہوں۔ آج بھی ہم سب کرتے ہیں، انویڈیا میں کرتے ہیں، سب اسی میں نہیں کرتے نا، الگ الگ جگہ ہی کرتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں بیلنس تو ہو۔ تو آدمی جو ہے نا بیلنس کو مینٹین کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ فرما رہے کہ میں اپنا رأس المال، اپنا جو انویسٹمنٹ ہے ایک جگہ پہ نہیں کرتا، کیونکہ خدا نخواستہ وہ ڈوبا تو سب ڈوبا، تو اسی لیے الگ الگ جگہ۔ یہ 5 باتیں، اور پھر فرمایا چھٹی بات یہ ہے، بلکہ یہ 5 جو اسباب ہیں یہ ظاہری اسباب ہیں، چھٹا جو سبب ہے یہ باطنی سبب ہے، یقینی سبب ہے۔ فرمایا میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی نسبت پر دل کی سخاوت کے ساتھ خرچ کرتا ہوں۔ ایک ہے خرچ کرنا، ایک ہے دل کی سخاوت کے ساتھ خرچ کرنا، ایسا خرچ سمجھ رہے۔ اب دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر موقع پر مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو بڑھانا ہے، کمیونٹی بڑھ رہی ہے، مسجد بڑھ رہی ہے، تو کیا کریں؟ تو مسجد کی توسیع کا مسئلہ آیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ جو گھر ہے اس گھر کو جو ہے مسجد میں شامل کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے اعلان کیا کون ہے جو اس گھر کو خرید کر مسجد میں جو ہے اس کو شامل کر دے، اس کے لیے میں جنت میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-15 ہزار درہم میں اس کو جو ہے خرید کر پیش کیا۔ توسیع کا مسئلہ ہے۔ اور پھر آگے میٹھے پانی کا مسئلہ آیا، گزشتہ میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ میٹھا پانی جو ہے نا یہ بڑی نعمت ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے پانی کا انتظام کرنا، سب سے بہترین۔ آج ہم جو ہے ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، میرے دل میں جو آتا ہم سوچ رہے۔ حضرت بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کروں۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے پانی کا انتظام کرو، بہترین صدقہ ہے پانی کا انتظام کرنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو کنواں ہے وہ یہودی کا تھا اور اتنا سخت مزاج تھا کہ پیسے سے پانی بیچتا، اور جس دن مسلمان آتے خاص طور پہ تالا لگا کے غائب ہو جاتا۔ مسلمان کھجور لے کے کھڑے ہیں، کھجور کے بدلے میں پانی، اس زمانے میں وہی کھجور کے بدلے میں پانی، وہ کھڑے ہیں مسلمان، بڑے پریشان تھے، پانی مدینے کا جم نہیں رہا تھا، وہ ایک کنواں میٹھے پانی کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اعلان فرمایا، اور اس موقع پر 35,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے ہوا۔ آپ دیکھیں تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زبردست قحط آیا، لوگ پریشان ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، قحط آ چکا ہے، کیا کریں؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ امت کو تسلی دی۔ اگلے دن صبح میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ تجارت کا 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے مدینے میں آیا، اطلاع ملی، سارے جو ہے تاجر جمع ہو گئے، خریدیں ان سے۔
تھوڑے سے نفع پر، پھر لوگوں کو بیچے تھوڑا زیادہ نفع رکھ کر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آگے چھوٹے چھوٹے تاجر، بھئی آپ خریدنا کتنا دیں گے؟ کہا آپ کے پاس جو چیز ہے اس پر 1 درہم پروفٹ دیں گے۔ کہا یہ تو بہت کم ہے۔ کہا اچھا تو 2 درہم دیں گے۔ کہا یہ بھی تو بہت کم ہے۔ کہا کتنا دینا چاہیے؟ کہا نہیں اور بتاؤ، بہت زیادہ تو ہو جائے گا، میرے پاس ایک تاجر ہے جو کم از کم 1 کا 10 دے رہا ہے، جو 1 کا 10۔ وہ کون ہے؟ کہا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو 1 نیکی کرے گا اللہ کم از کم 10 گنا دیں گے۔ فرمایا اس وقت امت کی ضرورت ہے، یہ 100 اونٹوں سے لدا ہوا جو مال ہے میں سب اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیے یہ بڑی نعمت ہے مال، مال کے ساتھ سخاوت کا جمع ہونا، مال کے ساتھ تواضع کا جمع ہونا، مال کے ساتھ اچھے کردار کا جمع ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ مال جہاں آتا ہے بڑائی تکبر لے کے آتا ہے، مال جہاں آتا ہے ظلم لے کر آتا ہے، مال کردار کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کی سیرت پڑھیں، یہ مالدار تھے، اللہ نے مال کی نعمت دی لیکن ان کے ساتھ تواضع ہے، عاجزی ہے، حیا ہے۔ تو بہرکیف یہ 2-3 باتیں مجھے عرض کر کے اصل بات جو عرض کرنی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے کیسے؟ کیونکہ ہمارا مقصد ہے خلافت کے دور کو کور کرنا، خلافت کی زندگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کب بنے، کیسے بنے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 3 نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور 3 نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر جب حملہ ہوا، اٹیک ہوا، تو حضرت تو شہید ہوئے، لیکن جب زخمی حالت پڑی ہوئی تھی تو اس موقع پر صحابہ کو بڑی فکر ہوئی کہ کئی دن سے بات چل رہی تھی کہ آپ کے بعد امیر کون بنے گا، آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے براہ راست کوئی بات کرے اس ٹاپک پر۔ 3 صحابہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کلوز تھے، ایک خود حضرت عثمان، دوسرے عبد الرحمن ابن عوف، تیسرے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو کچھ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں کہنے لگے یہ بات تم ہی کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نامینیٹ کر دیا، آپ امیر ہیں، اس طرح آپ ان کو ابا سے کہو کہ وہ بھی جو ہے کسی کو امیر بنائے تاکہ پرابلم ختم ہو جائے۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ تو اس موقع پر انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس وقت جو ہے بڑے سخت بیمار ہیں، تو مسئلہ ہے کیا کریں۔ تو جا کر کہنے لگی، ڈائریکٹ براہ راست بات نہیں، کہنے لگے ابا جان ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو ہے ایک آدمی کو کچھ بکریاں دی، اور وہ بکریاں جو ہے چرانے کے لیے اوپر لے کے چلا گیا، وہاں بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں جب اسے کچھ کام جانا پڑا تو بکریاں وہیں چھوڑا، کسی کے حوالے نہیں کی، کسی کو نگران نہیں بنایا، واپس آ گیا، تو بکریاں ضائع ہو جاتی۔ اللہ نے آپ کو ایک امت دی ہے اور آپ نے اس امت کو چلایا ہے، اب آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ کسی ایک کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بات دے ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے ادھر آؤ، کہا دیکھو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے کسی کو امیر بناؤں، ٹھیک ہے میں امیر بنا دوں، میرے پاس ایگزامپل ہے کہ دیکھیں میرے پیچھے والے جو امیر ہیں انہوں نے امیر بنائے، اگر میں کسی کو خلیفہ اور امیر نہ بناؤں وہ بھی میرے پاس ایگزامپل ہے۔ وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپنلی خلیفہ نہیں بنائے، امت کے حوالے کی۔ پھر آخری میں تیسری بات کہنے لگے، بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے آدمی کو امیر بناؤں، وہ کچھ مسئلہ ہو اور اس کی رسپانسبلٹی میرے کندھے پر آئے، یہ بوجھ لے کر میں قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ امت حل کرے، اور میں اس کے لیے ایک کام کرتا ہوں کہ ایک شورا بنا لوں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا تنہائی میں، فرمایا عبد الرحمن ایک شورا، ایک جماعت میں نے بنائی،
اور اس میں 6 صحابہ ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اب 5 ہو گئے نا، اور حضرت سعد 6 ہوئے، 6 صحابہ کی شورا ہے یہ 6 صحابہ، اور اس کے بعد 5 نصیحتیں فرمائی۔ عبد الرحمن سے کہنے لگے یہ جو 6 لوگ ہیں یہ شورا ہیں، یہ 6 لوگوں سے مشورہ کر کے خلیفہ 3 دن کے اندر طے کرنا ہے، 3 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، میرے بیٹے کو تم لے سکتے ہو عبداللہ ابن عمر کو مشورے کے لیے، لیکن میرے بیٹے کو امیر نہیں بنا سکتے۔ عشرہ مبشرہ یہ 6 ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، ان کی رائے بڑی اہم ہے، اور اس میں ایک ہیں حضرت سعید ابن مسیب، وہ بھی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ، لیکن حضرت عمر نے ہٹا دیا، کہا یہ میرے بہنوں ہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی، کیا کہتے ہیں اس کو، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، نہیں، میرے بہنوئی کو بھی اس میں مت لو، صرف عبداللہ ابن عمر کو مشورے کے طور پہ لے سکتے ہیں، اور لے کر جو ہے نا تم بنا سکتے۔ فرمایا یہ 3 اگر ہو جائیں، 3 ایک اوپینین ہو، 3 لوگ ہیں نا، تو جس طرف عبد الرحمن کی رائے ہے اس طرف جو ہے نا امیر وہ بنے۔ فرمایا جب تک 3 دن کے اندر بنانا ہے، 3 دن میں اگر کوئی امیر طے نہ کرے، یہ 6 کی گردن اڑا دو۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ 6 لوگ عشرہ مبشرہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی نہ بنائے اور کوئی اس کی مخالفت کرے، ان کی گردن اڑا دو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک یہ 3 دن امیر نہ بنے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہیں گے 3 دن تک۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے 6 کی شورا بنائی، 3 دن کا ٹائم دیا، فرمایا دیکھو دو گروپ ہو جائیں 3 کے، تو عبداللہ ابن عمر کو لے لینا، اور فیصلہ جو ہے نا عبد الرحمن ابن عوف کی طرف کر لینا، اور اگر ان 6 میں کوئی بھی کسی امیر کی مخالفت کرے، میں نہیں مانتا، گردن اڑا دینا اس آدمی کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحتیں فرما رہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، یہ حدیث میں لکھا، سیرت کی کتاب۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ، تو پھر اس کے بعد یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت دیکھیں، ان کی فراست دیکھیں، کس طرح انہوں نے اس معاملے کو کنٹرول کر کے کیسے انہوں نے خلیفہ بنایا، کیسے انہوں نے امیر طے کیا۔ سب سے پہلے حضرت طلحہ کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے، پوچھنے کا انداز دیکھیں، عمر کے بعد خلیفہ تمہارے علاوہ اگر کوئی بننا ہے تو کون بنے بتاؤ؟ تم تو اپنا نام ہٹائی دو یہاں پہ، تمہارے بعد، اے عمر کے بعد خلیفہ تمہارے علاوہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ امیر کون بنے، وہ بن سکتے ہیں لیکن ان میں کمی ہے، بس کیا ہے، بس حقیر فقیر غریب ہی نظر آتا ہے، اب مجھے ہی بنا دیں آپ، میرے علاوہ تو کوئی اچھا نظر نہیں آتا، ہر ایک میں کمی نظر آئے گی، اور حقیر فقیر ہی جو ہے نا بہتر ہوگا۔ حضرات صحابہ جس صرف مال کی محبت سے نہیں، عہدے کی محبت سے، مال کی محبت سے بالکل پاک صاف، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا عبد الرحمن بن عوف سے، مجھے امیر نہیں بننا ہے، خلیفہ نہیں بننا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، پہلا فیصلہ میرا، یہ سنو، مجھے نہیں بننا ہے۔ اور رہی بات رائے پوچھ رہے ہیں، عثمان کی ہے۔ پھر اس کے بعد گئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت سعد سے پوچھا، یہی لفظ پوچھا، کہا مجھے امیر نہیں بننا ہے، نہ ہے عثمان۔ پھر تیسرے ان کے پاس گئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے بھی یہی جملہ کہہ دیا، ختم ہو گیا۔ اب معاملہ کس کے پاس ہے؟ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب 3 تو ہٹ گئے، یہ 3 ہیں۔ اب عبد الرحمن بن عوف تو خود سے سیلف بیٹنگ تو نہیں کر لیں گے نا کہ بھئی میں، ہے نا۔ تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں کو تنہائی میں بلایا، بلا کر کہا، عثمان اگر میں علی کو امیر بناؤں کیا تم ان کی اطاعت کرو گے؟ جی بالکل، ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر حضرت علی کو بلایا، علی اگر میں عثمان کو امیر بناؤں کیا تم ان کی اطاعت کرو گے، بیعت کرو گے؟ جی بالکل، جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں کہ کیا حکمت دیکھیں صحابہ کرام کی، یعنی اس طرح سے اس معاملے کو جو ہے نا بالکل سنبھال کر
پھر یہ 6 لوگوں سے مشورہ ہوا، بڑے بڑے اور جو صحابہ تھے، بدری صحابہ، ان سب سے مشورہ خود ہے. تو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، آ کر سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگے، خطبہ دیا. خطبے کے بعد کہنے لگے، لوگوں، میں نے امیر المومنین نے خلیفہ بنانے کی ذمہ داری مجھ پہ دی ہے، اور میں لوگوں سے رائے لیتا رہا. رائے لینے کے لیے لوگوں کے دروازوں کی کنڈیاں تک کھٹکھٹائی. یعنی ایسا نہیں جو بول رہا ہے وہ کنڈیاں تک کھٹکھٹائی، مطلب ہے کہ ایک ایک سے رائے لی، بڑے بڑے صحابہ سے رائے لی. اور اس موقع پر سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ عمر کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بلایا اور بلا کر جو ہے نا سب کے ہاتھ پر بیعت کرا. سب جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرا. اور ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان کو ردیف کہتے تھے. ردیف عربی میں کہ دو معنی میں کہتے ہیں. جو ہمیشہ ساتھ رہے اس کو ردیف کہتے ہیں. یہ ہمیشہ حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے، ہر چیز میں، مشورے میں، بات چیت میں. ردیف ایک معنی اہل عرب یہ بھی کرتے ہیں کہ جس سردار کے بعد دوسرا سردار بننے والا ہو اس کو ردیف کہتے ہیں. پہلے سے ہی لوگوں کی زبان پر چا چکا تھا کہ عثمان ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، عثمان. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد خلیفہ بنے. اب خلیفہ بننے کے بعد، خلافت کے بعد، اللہ اکبر، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو کارنامے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کی خدمات تبوک کے موقع پر، مسجد کے موقع پر، میں آپ کو 2-3 باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز دیکھیں، مسجد کے اندر مساجد کے اندر خوشبو کا جو انتظام ہے، جو نظام ہے، باضابطہ نہیں ہوا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ خوشبو لگا کے مسجد آتے تھے. مسجد کے اندر دھونی دینا، مسجد کے اندر خوشبو کا نظام چلانا، یہ نہیں تھا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے باقاعدہ منظم طریقے سے انتظام فرمایا کہ مساجد کے اندر خوشبو کا نظام چلے. ان کی خلافت کے زمانے میں سارے مساجد کے اندر اس کا اہتمام کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے نا. مسجد پر آدمی تعمیر پر، اس کے کارپیٹ پر سب کچھ لگاتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ مساجد کی تعمیر پر فخر کریں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اصل جو چیزیں سنت میں ہیں اس کا آج بھی بعض مساجد میں ماشاءاللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر خوشبو کا انتظام ہوتا ہے. بعض چیزیں ہیں جو اہتمام کرنے کی ہیں. جیسے ایک بات آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا ایسے اہتمام کرتے تھے، آپ کا ایک خاص جوڑا تھا، جمعہ سے فارغ ہو کر گھر آتے اس جوڑے کو نکالتے، میں تہہ کر کے رکھ دیتی. تو جمعہ آئے تو ہمارے اندر ایک ہو کہ بھی آج جمعہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بھی جو کپڑے ویک میں چل رہے ہیں وہی کپڑے ہوں، نہیں، آج جمعہ ہے، جمعہ کا اہتمام ہو. دوسرا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ ہے، جو آپ کا بڑا کام ہے، جمعہ کے دن جو اذان دی جاتی ہے نا، ہر نماز میں ایک اذان ہوتی ہے، ہر نماز میں ایک اذان، لیکن جمعہ کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. یہ جو دوسری اذان ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یہ اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی. کیونکہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ بہت پھیلا. مدینہ تھا چھوٹا سا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، پھر تو جب اذان جو اصل اذان جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ منبر کے سامنے خطیب صاحب آتے، منبر پر بیٹھتے، اذان ہوتی. یہ اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ اذان حضرت ابو بکر اور عمر. جو اذان ہم پہلے جو دیتے ہیں وہ اذان نہیں تھی تینوں زمانے میں. اب یہاں اذان ہوتی تو لوگ جو ہے نا دور دور سے آتے، تو اکثر لوگوں کا خطبہ چھوٹ جاتا. تو پہلے ہی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے دور پر اذان دلوان، بھئی لوگوں جمعہ کا وقت ہو گیا، اب تیاری کرو، چھوڑو. لوگ ان کاموں کو چھوڑ کر مدینے میں دور دور جو آباد رہتے تھے، کیونکہ مسجد مدینہ منورہ کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، جمعہ صرف مسجد نبوی میں ہوتا تھا، وہ دوسری مسجدوں میں صرف جو ہے 5 وقت کی نمازیں ہوتی. تو وہاں سے لوگ الحمدللہ آج بھی دیکھیں
اسی کو کہتے ہیں نا، اب آپ سوال کریں جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، وہ کام حضرت عثمان کیسے کرے؟ ایک سوال ہوتا نہیں، عام طور پہ ایک سوال آتا ہے کہ کام حضور نے نہیں کیا وہ حضرت عثمان کیوں کیے؟ کیوں کیے؟ اس لیے کیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا۔ مشہور حدیث ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها عضوا علیہا بالنواجذ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، علیکم بسنتی، میری سنت پر جمو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین جو ہیں، جو کامیاب ہی ہو چکے ہیں۔ مہدی عربی میں مہدی کہتے ہیں، ہدایت کی طرف چلنے والوں کو مہدی نہیں کہتے، بلکہ ہدایت اس کی گھٹی میں ہے، اس کی گود میں ہے، ہدایت اس کی طرف آ رہی ہے۔ مہدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو اتنا بڑا لقب دیا، یہ وہ لوگ ہیں المہدیین، ہدایت ان کی گود میں ہے، ہدایت ان کے پاس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ المہدی عربی سمجھے، یہ المہدیین ہیں، ان کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ کیسے پکڑو؟ عضوا علیہا بن، داڑوں سے پکڑو۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بھی سنت انہوں نے شروع کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ان کی سنتیں ہیں۔ جیسے 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھیں جماعت سے، صرف 3 دن، اس کے بعد جماعت سے آپ نے تراویح نہیں پڑھی، اس کے بعد انڈیویجول ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس امت کو کس پر؟ 20 رکعت ایک امام کے پیچھے، اور اس وقت سے امت پڑھی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے اس وقت۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت کیا ہے؟ اذان۔ تو ایسی سنتیں خلفائے راشدین کی ہیں۔ تو بہرکیف اسی لیے جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ نے اس کو کیا، وہ کام ہم کریں گے۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور خلفائے راشدین نے کیا، وہ سنت ہے۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام ہم نہیں کریں۔ لیکن جو کام نبی نے کیا، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی وہ کام نہیں کیا، ہم نہیں کریں۔ کیوں بھائی؟ میرے سوال سمجھ رہے ہیں؟ ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن اس کام کو ایک صحابی نے بھی نہیں کیا، وہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ سنت نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ وہ کام خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ ایسے بہت سے واقعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نکاح ہیں، لیکن کیا کسی صحابی نے اتنے نکاح کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر جو ہے واجب نہیں تھا، لیکن صحابہ کو مہر واجب ہے، امت کو مہر واجب ہے۔ تو جو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحابہ جو ہے نا، یہ کسوٹی ہیں، یہ معیار ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ سنت اسی کو کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، صحابہ جس چیز میں امت کو چلائے ہیں۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ تو صحابہ کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اتباع میں بالکل وہ تو اعلیٰ درجے میں تھی، ایک چیز کو آگے پیچھے نہیں کرتے۔ تو بہرکیف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے خلافت کے زمانے میں ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو زندگی، جو ایک میں نے عرض کیا مساجد کی خدمت، پھر دوسرا اذان، اور ایک چیز اللہ قرآن پاک۔ آج جو قرآن پاک ہم جو پڑھتے ہیں، اس کا تفصیل سے میں نے تذکرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں کر دیا۔ آج جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن پاک کیا ہے بولے؟ مصحف عثمانی ہے، مصحف عثمانی ہے۔ اور کس رسم الخط میں لکھا گیا ہے؟ رسم الخط کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اسکرپٹ۔ اسکرپٹ، خط عثمانی ہے۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کے کئی مراحل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترتا تھا، تو اس قرآن میں مختصر عرض کرتا ہوں، آپ کے زمانے میں قرآن پاک ایک جگہ نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس جو ہے نا الگ الگ، اس طرح ایسا تھا۔ حفاظ تھے، صحابہ کی، صحابیات کی جماعت، لیکن ایک جگہ جمع ایسا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا، اور یہ مصحف جو کہتے ہیں، یہ مصحف نام دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔
یہ مصحف ہے، اس کو نام دینے والے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جمع کر کے کیا کیا؟ جمع کر دیا مرکز میں، آفس میں، ٹھیک ہے، اب جمع ہو گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے گزشتہ عرض کیا اس کے بارے میں تفصیل سے کیسے جمع کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھا۔ اب ان کے انتقال کے بعد اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، اسلام بہت پھیلا۔ جتنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیلا، اس سے ڈبل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھیلا۔ سب سے زیادہ خلافت کی جو کے سال ہیں وہ سب سے کس کے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ 2.5 سال حضرت ابو بکر، 10 سال حضرت عمر، 12 سال سے 13 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ تو حضرت ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں واقعہ ہے، وہ کہیں جو ہے نا سفر میں تھے، وہاں نماز کا وقت آیا، قرآن جب اترا ایک ہی لغت پر، قریش کی لغت پر۔ اس موقع پر نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو وہ تلفظ پروننسیشن مشکل تھا، تو اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے بھئی آپ 7 قراتوں میں پڑھو، 7 لہجوں میں۔ لیکن جب اسلام پھیلا، عرب سے نکل کر نان عرب میں جب گیا، وہاں جب لوگ اب وہ پڑھتے تھے نا، جب پڑھتے تو نماز کے بعد لڑائی ہوتی، اختلاف ہوتا، تمہیں غلط پڑھے، آپ غلط پڑھے، والضحیٰ نہیں ہے، والضحیٰ ہے، بلا نہیں ہے، بلے ہے، نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے دیکھنے لگے یہ لوگ نماز کے بعد قراتوں میں لڑ رہے ہیں، وہ سیدھے وہاں سے آذربائیجان وہاں سے نکل کر سیدھے مدینہ آئے، اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین آپ جو ہے نا اس چیز کو سیریس لیں، آج امت جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت میں اختلاف کر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اہل کتاب کی طرح جو ہے نا ہو جائے۔ اچھا ایسا ہے، بلاؤ، لاؤ بھائی وہ نسخہ لاؤ۔ 4 لوگوں کی جماعت بنائی، زید بن ثابت، یہ انصاری تھے، 3 قریش، اور فرمایا دیکھو قرآن پاک نازل ہوا ہے قریش کی لغت میں جو آج ہم پڑھتے ہیں، اسی لیے جو ہے نا اب یہ قرآن پاک کو اس لغت میں جمع کرنا ہے، اور آپ نے لکھوایا باقاعدہ۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک کو جو رسم الخط لکھوایا نا، وہ ایسا رسم الخط ہے، اگر کوئی اس رسم الخط میں 7 قرات پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، 7 قرات، ایسا عجیب کارنامہ ان کا، اور پوری امت کو اس ایک قرات پر جمع کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عربی کون سی؟ عربی ہے نا، عربی ہے، عربی لینگویج ہے، قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی لینگویج میں ہے، لیکن دونوں لینگویج کے لکھنے میں جو ہے نا 12-13 فرق ہے۔ یاسین آپ نے دیکھیں، یاسین کیسے لکھتے ہیں؟ قرآن سورہ یاسین دیکھیں، یاسین، لیکن اگر کسی کا نام رکھو یاسین، ویسا نہیں لکھتے، یا کے بعد الف لکھتے ہیں، سین یا نون، سمجھ رہے؟ ایسے فرق ہیں، عربی کا رسم الخط ڈیفرنٹ ہے، قرآن پاک کا رسم الخط میں الگ ہے۔ اسی لیے قرآن جیسا اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کے الفاظ کی حفاظت ہے، اس کے رسم الخط کی بھی حفاظت ہے۔ مالکی یوم الدین، آپ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، مالکی یوم الدین میں آپ دیکھیں، مالکی میں میم کے بعد الف ہے، میم کے بعد الف ہے، حفاظ ہیں بیٹے؟ نہیں ہے، میم لام کاف ہے، میم کے بعد کھڑا زبر ہے تو ہم مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں، لیکن کوئی میم کے بعد الف نہیں لکھتا، حالانکہ پڑھتا مالکی یوم الدین۔ تو بعض جگہ حرف کو بڑھا رہے ہیں، بعض جگہ حرف کو گھٹا رہے ہیں، بعض جگہ حرف کو بدل رہے ہیں۔ یہ لغت قریش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے تھے، اس قبیلے پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا، لہٰذا پوری امت کو اس قرآن پاک پر جمع کیا، 5 کاپیاں بنائیں، الگ الگ بڑے بڑے شہروں میں، کوفہ، بصرہ، عراق، یمن، ملک شام بھیج دیا، اور اعلان کیا کہ اس کی کاپی کرو، اس کو پھیلاؤ، آج کے بعد پوری امت اسی کو فالو کرے گی۔ آج ہم سب مکے چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں جائیں، ایک قرآن پاک ہے، ایک قرآن پاک کی لغت، اور اس کو ہم سب پڑھتے ہیں۔ یہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی، خط عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ آپ نے اس پر امت کو جمع کیا ہے، اور اس کے بعد جس کے پاس جو کچھ لکھا ہوا تھا منگوایا، اور منگوا کر جو پیپر تھے، اس کی جو ہے انک تھی، جو کچھ لکھا اس کو مٹایا، پہلے مٹانے کے بعد وہ جو پیپر ہو یا جو بھی ہو، لکڑی ہو، اس کو جلا دیا،
جو مٹانے کے بعد جلائیں، کہتے ہیں نا حضرت عثمان نے قرآن پاک جلایا، بولتے نہیں سنے ہوں گے آپ، یہ اصل میں جلانا اس اعتبار سے ہے، پہلے جو لکھا ہوا تھا اس کو کیا کیے، مٹانے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا جو چیز تھی اس کو ختم کر دیا، تاکہ امت میں اجتماعیت رہے، تاکہ امت اتحاد پر رہے، قرآن پاک کو بنیاد بنا کر اختلاف نہ کرے۔ بہرکیف یہ کچھ باتیں ہیں، اصل ایک اور موضوع ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو شہادت ہوئی، اور اس شہادت کی وجہ کیا ہے، وہ فتنوں کے موقع پر انہوں نے کیسے امت کو سنبھالا، حالات کے موقع پر، فتنوں کے موقع پر امت کو کیا کرنا چاہیے، وہ ایک بڑا سبق ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک حضرات کی صفات اور ان کی خوبیاں ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لائیں، حضرات صحابہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔